قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس بات کا تمہیں علم نہ ہو مت نکالو اسے منہ سے، اپنے منہ کو بند رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں مت بولو۔ یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل، ان سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بھی تم بولتے ہو، جو بھی تم سنتے ہو، جو بھی تم سوچتے ہو۔ سورہ النساء میں 83 نمبر آیت فرمایا: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ جب بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حادثہ جس کا تعلق مسلمان امت کے امن اور شکست، خوف اور امن سے، فتح یا شکست سے تعلق ہو، بے چینی پیدا کرنے والی خبر ہو، اذاعوا بہ، تو ایسی خبروں کو سب سے پہلے منافقین لے کر اڑتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے مملکت کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر، کہیں شکست ہو جائے کسی محاذ پر، یا جنگ چھڑ جائے، کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہو جائے جس کا تعلق پورے ماحول سے ہے، پورا ماحول متاثر ہوتا ہے، منافقین کی خصلت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فوراً اس خبر کو لے اڑتے ہیں، اذاعوا بہ، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ امت اسلامیہ میں جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں، کم علم لوگ، اور اسی طرح ان کا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے، جو ہر وقت امت مسلمہ کے حالات کا منتظر ہوتا ہے کہ کہیں تو ان کو نقصان پہنچے، ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، ان کا ذہن تیار کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ اپنے علماء اور حکمرانوں کی طرف رجوع کریں اس خبر کے بارے میں، اس سے پہلے کہ علماء کا کوئی موقف سامنے آئے اور حکومت کا کوئی موقف سامنے آئے اس حادثے کے بارے میں، یہ منافقین قیادت سنبھال چکے ہوتے ہیں، اور کمزور ایمان کے لوگ جب نکل کھڑے ہوتے ہیں تو واپس بلانا ان کو مشکل ہوتا ہے، پھر واپس قدم بہت کم لوگوں کے ہٹتے ہیں، فتنہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ رب کائنات، خالق کائنات نے یہ اصول سمجھایا ہے امت مسلمہ کو، جہاں بڑے بڑے فتنے ہوں گے، بڑے بڑے حادثات ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے بول کر بتایا ہے کہ میرے بعد بڑے بڑے حالات ہوں گے، بڑے بڑے حادثات ہوں گے، پھر سمجھایا ہے امت مسلمہ کو ایک اولاد کی طرح، جس طرح بزرگ اپنے بچوں کو سمجھا کر جاتا ہے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ہدایات دی ہیں
اور یہ ہدایات اللہ کا رسول دے رہا ہے، جو کہ اپنی طرف سے کوئی ہدایت نہیں دیتا، خالق کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس کی ہدایات کو ماننے میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو منافقین سے خبردار رہو۔ اذاعوا بہ، یہ خبروں کو اڑانے والے، یہ سب حالات کو خراب کرتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں یا منافقین کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو باوسوک ذرائع کیا ہیں جن کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، چاہیے یہ کہ ایسے حالات میں رسول کی طرف خبر کو لے جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جہاں بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے وہاں کے جو اولی الامر منہم ہیں، وہاں کے علماء، کبار علماء، وہاں کے حکمران جو ذمہ دار ہیں، ان کے ذرائع سے جو بات تم تک پہنچے اسی کو قابل اعتماد سمجھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو دشمن ہے اس نے ذہن بنایا ہے کہ جو سرکاری ذرائع ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں، جو علماء ہیں وہ ڈرتے ہیں، ان کے بارے میں الگ ذہن بنا دیا اور سرکاری ذرائع کے بارے میں بھی متنفر کر دیا۔ دونوں ذرائع سے ہماری حالت دیکھ لیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان دو ذرائع کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیسے حالات میں؟ جن حالات میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، پوری دنیا کا میڈیا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے، کسی کا ایمان جیو چینل پر ہے، کسی کا الجزیرہ پر ہے، کسی کا وائس آف امریکہ پر ہے، کسی کا BBC پر ہے۔ مومن کا ایمان کس پر ہونا چاہیے؟ مومن کو منع کیا گیا ہے۔ ان حالات میں ان ممبروں سے، ان چینلوں سے خبر سننے والے لوگ یا تو کمزور ایمان کے کم علم لوگ ہیں یا منافقین ہیں۔ سرکاری ذرائع اور اہل علم کی طرف رجوع کرنا یہ حکم ہے۔ کوئی بھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہماری روش بن چکی ہے، اس وقت PTV کو بند کرنا ہے۔ اس وقت نہیں دیکھ سکتے آپ، کیونکہ جھوٹ بولے گا، ہمیں بتائے گا نہیں، ہم سے باتیں چھپائے گا۔ ہماری یہ حوث بن چکی ہے کہ ہر بات ہمیں بتائی جائے۔ یہ تعلیم بھی کس نے دی ہے؟ شیاطین الانس نے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا کہ ہر چیز اگر تمہیں بتا دی جائے تو ہو سکتا ہے بہت پریشان ہو جاؤ۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ حالات ہوتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اس امت پر، اس ملک پر یا اس قوم پر، اور اس کا فضل نہ ہو تو تم سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، کیونکہ حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر علماء کوئی پکار رہا ہو کہ آؤ اللہ کا فرمان یہ ہے، کوئی نہیں سنتا، شیطان کے پیچھے جاؤ گے۔ اور شیطان دو قسم کے ہیں، من الجنۃ والناس، شیاطین الانس والجن۔ شیاطین الانس زمین پر سرگرم ہو جاتے ہیں، ملک کے اندر، محلوں کے اندر ہر وسائل استعمال کرتے ہیں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے،
ہر قسم کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی ملک میں ہیں آپ، یہ تعلیم ہے اللہ کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی اسے پتا چلے اس کو بیان کر دے، جو بھی اس نے سنا بس آگے چلا دی بات۔ صبح سے 10 بجے تک پٹی چل رہی ہے، ایک شاپر ملا ہے، ایک شاپر پڑا نظر آ رہا ہے، ایک بینک کے آگے، شام کے وقت کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، اور پھر گھما گھما کر سب کی آنکھیں سب کی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھو، یہ جو آپ کے سامنے شیاطین الانس کا جال نظر آ رہا ہے یہ ہر دور میں تھا، لیکن شکلیں مختلف ہیں۔ آج جدید دور ہے، جدید وسائل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخی واقعات کو استعمال کرتے ہیں۔ پرانے دور میں یہ کتابیں لکھا کرتے تھے تاریخ کی، آج کے دور میں کیمرہ آ گیا، ہاتھ میں مائک ہے، پھر ان کو حقوق مل گئے ہیں، بڑے سے بڑے وزیر کو، بڑے سے بڑے آفیسر کو ذلیل کر دیں سب کے سامنے، عوام الناس خوش ہوتی ہے، کتنے دلیر ہیں آپ۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اگر اللہ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم سارے شیطان کے پیچھے جاؤ۔ یعنی وہ آپ شیاطین الانس گھیرا ڈال رہے ہیں، آپ کے جو با اعتماد با عزت لوگ جو ہیں معاشرے کے، ان کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو شاباش دے رہے ہیں بلکہ خوش ہو رہے ہیں۔ دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلسلہ صحیحہ کی، بئس مطیۃ الرجل زعم، آدمی کی سب سے بری عادتیں تو بہت ہو سکتی ہیں بری، سب سے زیادہ بری عادت یہ ہے اگر کسی میں یہ ہو کہ وہ تقیہ کلام بنا لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور آگے پوری سٹوری چلا دے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ مسئلہ اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے۔ یہ سب سے بری عادت والے لوگ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایاکم الفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف، فتنوں سے دور رہو، کیونکہ فتنوں کے وقت ان حالات میں زبان کی دھار تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ وہی زبان ہے، ان فتنوں کے اندر، ان حالات میں کوئی ایک شیطان شوشہ چھوڑتا ہے کسی بھی ایک چینل سے، بس پھر سارے ملک میں ایک ایسے ہی بات چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان الجن جو ہے اس کے دماغ میں ڈالتا ہے اور وہ زبان سے نکالتا ہے، مائکروفون اس کے سامنے ہوتا ہے، اور سارے لوگ قبلہ رخ ٹی وی کو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب کا ذہن چینج ہو جاتا ہے اور حالات بگڑ جاتے ہیں۔ پہلے دور میں قلم کی زبان
بہت استعمال ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، اس طرح دلوں پر فتنے آئیں گے۔ آپ ایک فتنے سے بچ گئے، دوسرے فتنے کا سامنا ہوگا، مرتے دم تک یہ آپ کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے، فتنوں کے، آپ کی آزمائش ہوگی۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُقِدَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، جس دل نے بھی، جس شخص کا بھی دل کسی بھی فتنے کی طرف مائل ہو گیا، کسی بھی فتنے کی تائید پیدا ہو گئی، کسی بھی گمراہی کی، جو گمراہ کن نظریات ظاہر ہو جاتے ہیں، نُقِدَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اسی وقت اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ لگتے لگتے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا، جس دل نے بھی ان فتنوں کا انکار کر دیا، یعنی انکار شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے کہ اس کو بدعت کو بدعت کہا، گمراہی کو گمراہی کہا، شرک کو شرک کہا، اور سنت اور بدعت میں فرق رکھا۔ نُقِدَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر دور، ہر قسم کے حالات میں، حتیٰ یصیر علی قلبین، حتیٰ کہ دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ابیض مثل الصفا، چکنا سفید پتھر، اس طرح کے دل والے لوگ کہ جس پر اگر آپ مٹی پھینکیں مٹی بھی نہ ٹھہر سکے، کوئی اثر نہ چھوڑے، سفید صاف شفاف۔ فرمایا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے اس دل کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے، کوئی فتنہ اس دل کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، گمراہ نہیں ہوں گے یہ۔ اور دوسرا والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیہ، دوسرے لوگ جو فتنوں کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، تھوڑی سی تو ٹھیک ہے، بات تو ان کی دل کو لگ رہی ہے، تائید کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل سیاہ ہوتے ہوتے ایسے بھدے قسم کے سیاہ ہوتے ہیں، راکھ جیسے رنگ کے، اور حالت ان کی ایسے، ان کی مثال دی، تشبیہ دی اس پیالے سے جو گرا پڑا ہو، پیالہ گرا پڑا ہو جس میں کوئی چیز بھی ڈالو باہر آئے گی، کوئی چیز اس میں ٹھہر نہیں سکتی۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ شرعی موقف ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے، نہ اس کو یہ پتا ہے ولا ينکر منکرا، کوئی فرق نہیں کرتا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، شرعی بات کا پتہ چل جائے اس کی تائید نہیں کرتا، پتہ چل جاتا ہے یہ گمراہ کن افکار ہیں، اسلام دشمنوں کی سازشیں ہیں، پھر بھی اس کا رد نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ ولا ينکر منکرا، کیا ہوتا ہے اس کا مسلک؟ الا ما اشرب من ہوا، جو گمراہی اس کے دل میں جگہ پکڑ چکی ہے، فتنوں کو قبول کرتے 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 اب سے اس کی عینک وہی ہے، اس کی روشنی میں دیکھتا ہے، جو اس کے افکار کے مطابق ہو اسی کی تائید کرے گا۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ صحابہ کا مسلک کدھر ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اہل سنت کدھر جا رہے ہیں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے اسے۔
کہتا میں اہل سنت ہوں، کہتا میں اہل حدیث ہوں، نام لکھوایا ہوا کسی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ رجسٹر جہاں لکھا جاتا ہے یہ نام، اور پھرتا ہے اہل بدعت کے ساتھ ساری زندگی محنت صبح سے شام تک، بلکہ اہل بدعت سے کام بھی سیکھ لیتا ہے، آ کر اب ہمارے ہی لوگوں میں آ کر دکان بنا لیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اسلامائزیشن کرتے ہیں، یہ سلفائزیشن کرتا ہے، ہر بدعت کو سلفیت کا نام دیتا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ میری یہ امت جس طرح یہود و نصارہ کی مثال دے کر فرمایا، جس طرح ان کے گروہ در گروہ میں وہ لوگ بٹ گئے، میری یہ امت بھی 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے، سزا بھگتیں گے۔ جرم کیا کیا ہے کہ انہوں نے میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ اور مسلک چھوڑ دیا ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ آپ کسی بھی دور میں ہیں، حق کی پہچان کیا ہے، تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تحقیق، حق تک پہنچنا، حق کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں بتا دیا ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ حق وہ ہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہی اہل حق، یہی اہل سنت۔ کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، کسی بھی قسم کے اختلافات ہوں، سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو راستہ آپ نے اپنایا ہے، کیا اسی راستے پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ؟ بس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان مداریوں کے ڈگڈگی کو مت سنیں، جو 2 گھنٹے مجمع لگا کر آخر میں اپنی گولی بیچتے ہیں۔ بخاری شریف کا یہ حوالہ نمبر، یہ وہ قرآن شریف کی فلاں آیت، یہ سب ان کو کوئی نفع نہیں دیتے، کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک سے گمراہ کرنے کے لیے اپنی لاجک استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے آسان راستہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما انا علیہ واصحابی۔ بڑا عالم بننا ضروری نہیں ہے، بخاری شریف کا عالم ہونا، قرآن کا ترجمہ تک جاننا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن عقیدہ سمجھنا، سنت اور بدعت میں فرق سمجھنا یہ سب سے اولین فرض ہے ہر مسلمان اور مرد کا، جو فرمایا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور وہ ہے صحابہ کا، جس طرح فرمان ہے ہم نے عقیدہ سیکھا پہلے پھر قرآن سیکھا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا
کہ خلافت اعلی منہاج نبوہ اس کی ایک مدت ہے 30 سال. اس دوران جو بھی خلیفہ آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت چلا رہا تھا. اس کے بعد فرمایا ملک و رحمت، اس کے بعد بادشاہت آئے گی، وہی خلافت. یہ 30 سال تک خلافت نبوہ، نبوت والی خلافت ہے. اس کے بعد خلافت ملوکیت والی ہوگی. خلافت کو ہی کہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے خلافت میں اور ملوکیت میں، صرف ان کے لیول میں فرق ہے. 30 سال کی جو خلافت ہے وہ نبوت والی خلافت ہے. اس کے بعد جو خلافت ہے وہ بادشاہت والی خلافت ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا ملک و رحمت والی خلافت ہے. جو خلافت راشدہ کے بعد فوراً آئے گی خلافت بادشاہت کے انداز میں، وہ رحمت والی خلافت ہوگی. اور یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ دین غالب رہے گا، باعزت رہے گا 12 خلیفہ تک، 12 خلفاء تک، سب کے سب قریشی ہوں گے. اور اہل سنت جو کہ اہل حق ہیں وہ گنتی آپ کو سکھاتے ہیں. پہلا خلیفہ اس گنتی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے مسلم ہو غیر مسلم. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید، پھر اس کا بیٹا معاویہ، مروان، عبد الملک، پھر ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز. یہ پیریڈ بتایا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. جس طرح 30 سال کا ایک پیریڈ بتایا خلافت نبوت کا، پھر رحمت والی بادشاہت کا پیریڈ بتایا کہ یہ 12 خلفاء جب تک. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گزرے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر. ایک کو پیشاب سے کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، درخت کی تازہ ٹہنی، اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا اس قبر پہ رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پہ، اور فرمایا جب تک میں نے اللہ سے دعا کرتی ہے ان سے عذاب کے ہٹانے کی، جب تک یہ دونوں ٹہنی خشک نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو عذاب نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر ان کا عذاب باقی ہے تو وہ ہوگا. لیکن مدت بتا دی. یہ بھی بتایا ٹہنی میں کچھ نہیں ہے، شفاعت میری ہوئی ہے، نبی کی شفاعت سے عذاب ٹلا ہے. لیکن اس عذاب کے ٹلنے کی مدت بتائی ہے کہ وہ کب تک ختم ہوگی، جب یہ 2 ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی. اسی طرح اس دین کے غلبے کا دور بتایا کہ جب یعنی جو اعلیٰ درجے کا غلبہ تو الحمدللہ بعد میں بھی ہوا، جو اعلیٰ درجے کا، یعنی کوئی دور بھی خلافت راشدہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی دور بھی عمر بن عبد العزیز کے دور تک جو یہ ایک لمبا پیریڈ گزرا ہے خلفاء کا، اس دور کے برابر نہیں ہو سکتا. اب خلافت راشدہ اور عمر بن عبد العزیز تک جو دور گزرا ہے، اس دور میں کچھ حادثات بھی ہوئے اور بڑے عظیم، یعنی امت کو ہلا کر رکھ دیا ان حادثات نے، جن میں پہلا حادثہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دھوکہ سے پیٹھ کے اوپر وار جسے کہتے ہیں، مجوسیوں کا وار تھا. اور آپ دیکھیں کوئی واویلا کوئی اس کا، کیونکہ ہم لوگ ہیں میدانوں میں لڑنے والے، ہم جواب دیتے ہیں میدانوں میں. اگر کسی بزدل نے بزدلی دکھائی ہے تو ہم اس کے وار کو برداشت بھی کرتے ہیں. ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کے دین نے. ہم عورتوں کی طرح اور کمینے لوگوں کی طرح شور شرابہ نہیں کرتے. یہ امت مسلمہ ہے، اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ کردار سکھایا ہے اسلام نے. پھر حالات
اپنی جگہ پر برقرار رہے، اگرچہ خلیفہ کی شہادت بہت بڑا حادثہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس سے بھی بڑی دردناک تھی، اور آج تک اس کا مسلمان جب اس کو سنتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو روٹی اچھی نہیں لگے گی کہ خلیفہ وقت کو اس طرح گھیرا ڈال کر مدینہ تو رسول کا گھیرا ڈالا گیا۔ پھر ایک وقت آیا، ایک فئۃ باغیہ، باغی گروہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں گھس گیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، ایک کی قیادت امیر المومنین عمر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور دوسرے کی قیادت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور تیسرا گروہ فئۃ باغیہ وہ بیچ میں ہے۔ اس نے اپنا رنگ دکھایا، پھر حادثات پر حادثات ہوئے، اس کے بعد ایک ہی وقت میں دونوں گروہوں کے قائدین پر حملہ ہوا۔ عین اسی وقت، لیکن نہ وائرلیس کا دور ہے نہ فون کا دور، اسی وقت جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے آ رہے تھے وہاں حملہ کیا گیا۔ عین اسی وقت مدینہ کوفہ کی مسجد میں جہاں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے جماعت کروانی تھی وہاں حملہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ آ گئے، اور امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کسی اور کو بھیجا تو وہ زخمی ہوا۔ اس کے بعد بالآخر خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور علی رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی اپنے ہی لشکر سے جو فئۃ باغیہ تھی، ان کی تکلیفوں کا ذکر مشہور ہے، سب اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں اتحاد کروائے گا، صلح کروائے گا، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو ان کا شرف اور کرم وہ ساری امت کے سامنے ابھر کے آیا، اور پھر یوں ایک نیا دور شروع ہوا، ملک و رحمہ، خلافت بادشاہت کے رنگ میں آ گئی، اور اس بادشاہت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت والی بادشاہت ہے۔ اور پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے امیر معاویہ کا دور عمر کا دور بالکل عمر کے دور کے متشابہ ہے۔ عمر ثانی اگر کسی کو کہنا جائز ہے وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حادثات ہوتے رہے ان دوروں میں، اور پھر ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر وہی اس حادثے کا اثر جس طرح آج تک مسلمانوں کے اہل ایمان کے دلوں پر ہے، اسی طرح اس حادثے کو ہر سال اہل نفاق، اہل بدعت، اسلام دشمن، ملک دشمن اس کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اذاعوا بہ، نشر و اشاعت، اور پھر اس میں جو جھوٹ گھڑا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو کیا تعلیم دی گئی ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ مسلم امت، ہر مسلمان اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر منہم کی طرف لٹا دے، اہل علم اور حکمرانوں کی طرف، تو اسی میں پوری امت کی خیر ہے، ورنہ شیطان الانس اور شیاطین الجن سب کے سب آپ کو گمراہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اور پھر آج اس دور میں جہاں خارجیت کا فتنہ عروج پر ہے، براہ راست اسلام دشمن مانیٹرنگ کر رہے ہیں،
ان کو چلا رہے ہیں ملکوں کو توڑنے کے لیے۔ عین اس وقت میں ہر خارجی، ہر تخریب کار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنے گمراہ کن افکار کا رنگ دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دھرنا دے کر بیٹھ جائے کہتا ہے حسینیت کا قافلہ، اگر کوئی ملک کے خلاف تخریب کاری کرے اس کو بھی حسینیت کا قافلہ۔ نعوذ باللہ، کیا حسینیت محمدیت سے الگ ہے؟ حسینیت ہی سلفیت ہے۔ حسین ہمارے سلف میں سے رضی اللہ عنہ اور ہمارے اکابرین میں سے ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ، یہ تو حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ جنت کے سرداروں، نوجوانوں کے سردار ہیں، جو کہ شہید ہیں، جن کی شہادت کی گواہی خبر اللہ نے دی اور رسول نے گواہی دی۔ ایک عام سا صحابی، صحابہ میں سے جو ایک عام سا صحابی، اس کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ کبھی گمراہی نہیں کر سکتا، کبھی گمراہوں کی تائید نہیں کرے گا، کبھی گمراہوں کو ان سے تائید نہیں ملے گی، نہ خارجیوں کو نہ رافضیوں کو، کسی کو تائید نہیں ملے گی صحابہ سے اور جو ان کے تابعین ہیں نہ ان سے۔ اس لیے کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کی نصیحت کو پلے باندھ لیجیے۔ کوئی کسی بھی قسم کا حادثہ ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، لوگوں کے پیچھے قصے کہانیاں بیان کرنے والوں کے پیچھے، بغیر علم کے بات کرنے والوں کے پیچھے نہ ایسی کتابیں پڑھیں، نہ ایسا میڈیا سنیں، نہ ایسے ممبروں کے قریب بیٹھیں، نہ ایسی مسجدوں کے درس سنیں۔ صرف اور صرف رجوع کریں ایسے اہل علم کی طرف جو آپ کو صرف علم سے جوڑتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک سکھاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ فتنوں سے بچ جائیں گے۔ شیاطین الانس والجن سب کے سب دانت پیستے رہ جائیں گے۔ نہ آپ کے ملک کا نقصان ہوگا، نہ آپ کی قوم کا نقصان ہوگا، نہ آپ کے عقیدے کا نقصان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو جو ان حادثات سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ جو تاریخ میں حادثات گزرے ہیں یا آج حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر سب مسلمانوں کو صبر عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کو سنت کا راستہ قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین اور اسلام اور ملک دشمن عناصر کی تخریب کاریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک تو ہمارے بزرگ ہیں حاجی اقبال صاحب، کافی دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، ان کے اہلیہ کے لیے بھی، اور راجہ انور صاحب ہر جمعے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اور ان کے لیے، ان کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مریض بھائی ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے، سب پریشان حال مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں یا کسی بھی شخص کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضے اور یہ دباؤ دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک والحمد للہ رب العالمین۔